بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی اہل بیتک المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین لا سیما علی بقیت اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سب سے پہلے آپ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم اور دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج آپ کے سامنے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کے فضائل اور کمالات کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا۔ دیکھیے، جب پروردگار نے جناب آدم علیہ السلام کو روئے زمین پر بھیجا تو فرمایا خانہ کعبہ کی بنیادیں کھڑی کریں۔ پھر اس کے بعد جناب نوح علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور ان کے بعد جناب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام آئے، انہوں نے بھی خانہ کعبہ کی دیواریں بلند کی۔ تمام انبیاء کو یہ حکم ہوا، ان کے ذمہ خانہ کعبہ کی ذمہ داری سپرد کی، حفاظت کی ذمہ داری کہ آپ نے اس خانہ کعبہ کو محفوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ میں ایک مہمان آنے والا ہے، اور وہ مہمان کون ہے؟ وہ ہے ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ مولا کائنات یہ وہ ہستی ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے خانہ کعبہ کا انتخاب کیا۔ کسی نے کیا خوب کہا، کثیرہ میسر نشد بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت۔ یہ افتخار اور یہ فضیلت اگر ملی ہے تو مولا کائنات کو، اس کے علاوہ کسی اور کو یہ فضیلت اور یہ افتخار نہیں ملا کہ اس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہو اور شہادت مسجد کے اندر ہو۔ تمام مسلمانوں کا، شیعہ ہوں سنی ہوں، اس بات پہ اتفاق ہے، علی ولد فی جوف الکعبہ۔ علی وہ ذات ہیں کہ جو خانہ کعبہ کے وسط میں پیدا ہوئے۔ اس چیز کو تمام مورخین نے نقل کیا، اور صاحب الغدیر علامہ امینی نے بھی اپنی اس کتاب میں اہل سنت کی کتب سے حوالہ جات کو نقل کر کے، ان کے نام بیان کر کے اس چیز کو واضح کیا کہ اہل سنت علماء بھی اس چیز کو مانتے ہیں کہ علی اس ذات کا نام ہے کہ جو خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ تو سامعین محترم، اب دیکھیے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب ایسی ذات ہیں کہ جن کے ساتھ کسی کی بھی شباہت نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، شہادت کے اعتبار سے دیکھیں، جناب علی علیہ السلام کے بھائی وہ شہید، مولا کائنات کی زوجہ وہ شہید، امام علی کے بیٹے وہ بھی شہید، اور خود مولا کائنات بھی شہید۔ یہ درجہ اگر ملا ہے اس طرح، اس میں کسی اور کی شباہت نہیں ہے۔ اسی طرح مولا کائنات کے علم کو دیکھ لیجئے، جتنا علم مولا کائنات کے پاس ہے، تمام صحابہ کرام اور اسی طرح مورخین کا یہ لکھنا ہے، اس چیز کا اقرار کرنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد جو امت میں سب سے زیادہ عالم اور ہر اعتبار سے بلند فضائل اور کمالات پر حامل ہے، وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ اور ان کا یہ دعویٰ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھے علی سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ یہ دعویٰ بہت بڑا تھا، جو بھی ہے مجھ علی سے آ کے سوال کر سکتا ہے اور میں ہر بات کا جواب دے سکتا ہوں۔ مولا کائنات کے بعد جس نے بھی یہ دعویٰ کیا وہ رسوا ہوا سب کے سامنے، لیکن علی سے ہر اعتبار میں، ہر علم کے جہت سے سوال کیا اور علی نے اس کا جواب دیا۔ یہ تاریخ میں یہ چیز واضح ہے کہ کہیں پہ علی نے لا علمی کا اعلان نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے۔ یہ علم لدنی کے مالک ہیں، جو پیغمبر اسلام کے طفیل پیغمبر اسلام سے مولا کائنات تک منتقل ہوا۔ اسی طرح مولا کائنات کی شجاعت اور بہادری کو دیکھ لیجئے، جو فضائل اور کمالات مولا کائنات کے شجاعت کے حوالے سے ہیں، کوئی بھی علی کے ساتھ شباہت نہیں رکھتا، اس لیے کہ بڑے بڑے سورما جو تھے، جو اپنے آپ کو شجاع کہتے تھے، بہادر کہتے تھے، مولا کائنات نے سب کو تہس نہس کر دیا۔
واصل جہنم کر دیا۔ یہ مولا کائنات کی شجاعت کا عالم ہے۔ اسی طرح اخلاص کو دیکھ لیجئے، مولا کائنات کا اخلاص اس بلند ترین درجے پہ ہے کہ جب جنگ احزاب میں آپ دیکھیے عمرو ابن عبد ود مولا کائنات کے مقابلے میں آیا، تو اس کے بعد جب میں ساری واقعے کو چھوڑ کے جنگ ہوئی، مولا کائنات نے اسے زمین پہ گرایا اور اس کے سینے پہ سوار ہو گئے، تو اس نے زمین سے لیٹا ہوا تھا، جسارت کی لعاب دان مولا کائنات کی طرف پھینکا۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے، تمام صحابہ دیکھ رہے تھے، چاہیے تو یہ تھا کہ مولا کائنات نے جب دشمن کو زیر کر دیا تو تلوار سے اس کا سر قلم کر دیتے، لیکن سب نے دیکھا مولا کائنات اس کے سینے سے اٹھ گئے اور چہل قدمی شروع کر دی۔ بعد میں یہ کچھ صحابہ نے بھی کہا، یا علی، آپ نے جب دشمن کو گرا دیا تو پھر آپ نے فوراً اس کا سر قلم کیوں نہیں کیا؟ فرمایا کہ میں اس کا سر قلم کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جب اس نے جسارت کی اس وقت میرا غصہ اس میں شامل ہو گیا۔ مجھے علی کو یہ گوارا نہ ہوا کہ جو کام میں ذات پروردگار کے لیے کر رہا ہوں اس میں میرا نفس بھی شامل ہو۔ اس درجے تک اخلاص ہے، خدا کے کام میں علی نے اپنے نفس کو بھی شامل نہیں کیا۔ علی اس ذات کا نام ہے، علی کی شجاعت، علی کی بہادری کسی اور کی ویسے بہادری نہیں۔ اور آپ سامعین محترم دیکھیے، اس کائنات میں، اس دنیا میں جو سب سے بہترین چیز ہے وہ ذات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے۔ دیکھیے، بہترین زوجہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، اور وہ معصومہ ہے، سوائے علی کے کسی اور کی زوجہ معصوم نہیں ہے۔ اسی طرح سوائے علی کے کسی کے 2 بیٹے معصوم نہیں ہیں، اور سوائے علی کے خانہ کعبہ کے اندر کسی کی ولادت بھی نہیں ہوئی۔ اب دیکھیے، شہادت کے اعتبار سے دیکھیے، اگر موت دیکھی جائے تو بہترین موت شہادت کی ہے، اور مولا کائنات کی شہادت کا آپ اندازہ لگائیے کہ ان مہینوں میں بہترین مہینہ ماہ رمضان کا ہے، اور ماہ رمضان میں بھی بہترین شب قدر ہے، اور اسی طرح بہترین وقت شب قدر میں سحری کا ہے، اور بہترین مقام مسجد کا ہے، اور مسجد میں اعمال کو دیکھا جائے بہترین عمل نماز کا ہے، اور نماز میں بھی بہترین حالت سجدہ کی ہے، اور سجدہ کے عالم میں مولا کائنات کو ضرب لگی۔ جتنے بھی بہترین کام ہیں وہ اللہ نے مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو عطا فرمائے۔ ہمارا تعلق اور رشتہ بھی ذات امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے اپنے عمل، اپنے کردار سے ہم مولا کائنات کے قریب ہو سکیں۔ ہم ویسا عمل تو نہیں انجام دے سکتے جیسے مولا کائنات نے انجام دیا، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ علی ابن ابی طالب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں اور مولا کے قریب ہو سکیں۔ سامعین محترم، ویسے تو کہنے کو بہت کچھ ہے۔ آپ دیکھیے، مولا کائنات کی محبت اور عشق بھی پیغمبر اسلام کے ساتھ جتنا تھا اتنا کسی اور کو نہیں تھا۔ صحابہ کرام میں بھی آپ دیکھ لیجئے، جتنے قریب امیر المومنین تھے پیغمبر اسلام کے قریب اتنے کوئی اور نہیں تھا۔ اس لیے جب تک رسول اللہ زندہ رہے، مولا کائنات اکثر اپنا وقت پیغمبر اسلام کی بارگاہ میں ہی گزارتے، اور اس کے بعد بھی ہر بات میں، ہر مقام پہ، ہر جگہ پیغمبر اسلام کو یاد کرتے۔ پیغمبر اسلام نے جس طریقے سے زندگی گزاری، امیر المومنین نے بھی من و عن ویسے ہی زندگی گزاری۔ یہاں تک کہ کوئی اگر دعوت دیتا کہ یا علی، آپ یہ گندم کی روٹی بھی آپ ہمارے ساتھ تناول کیجئے، تو مولا کائنات بھی یہ فرماتے، میرے مولا نے یعنی پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں گندم نہیں کھائی، میں علی بھی گندم نہیں کھاؤں گا۔ اور اگر کوئی نئی چیز اور بن گئی جو مولا کائنات کے سامنے لائی گئی تو فرمایا نہیں،
मैं इसको भी नहीं खाऊंगा, इसलिए कि मेरे आका ने ये ग़ज़ा नहीं खाई। इतनी मोहब्बत है पैगंबर इस्लाम के साथ। और इसी तरह देखिए, जब इक़्तिदार हुकूमत संभाली तो चाहिए ये था वही फदक जो गसब कर लिया गया था। किसी ने मशवरा दिया, या अली आपकी हुकूमत है, इस फदक को अपने कब्ज़े में ले लीजिए। फरमाया पैगंबर इस्लाम जब मक्का से मदीना हिजरत कर गए तो उनके घर पे कब्ज़ा कर लिया गया था। फ़तेह मक्का के वक्त पैगंबर इस्लाम ने उस घर को दोबारा अपने कब्ज़ा में नहीं लिया, बल्कि उन्हीं को ही दे दिया। इसी तरह कहा कि मैं फदक को भी मैं अपने कब्ज़ा में नहीं लूँगा। पैगंबर इस्लाम की सुन्नत ये थी। और इसी तरह ज़िंदगी आप देखें मौला कायनात की, कि जब मक्का भी इसी तरीके से मक्का से कूफा आए, कूफा में दारुल हुकूमत थी, तो वहाँ पे जब उनके लिए एक महल बनाया गया, खलीफा के लिए एक मकाम दारुल अमारा, लेकिन मौला कायनात फरमाया कि मैं यहाँ पे सुकूनत पजीर नहीं होगा, बल्कि मेरे लिए एक मामूली घर होना चाहिए। मैं नहीं चाहता, मैं अली नहीं चाहता कि मेरा घर मैं एक मामूली मुसलमान से बुलंद हो। ये रहन सहन था मौला कायनात का। अली उस ज़ात का नाम है कि जिसमें ऐसी ऐसी सिफ़ात जमा थी कि जो उलमा बयान करते हैं कि जो आपस में मुतज़ाद थी। जुमियत फ़ी सिफ़ात का अज़दादू, ऐसी ऐसी सिफ़ात अली आप में जमा हैं कि जो एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, जुदा हैं, एक दूसरे से इख्तिलाफ़ रखती हैं। अली इब्न अबी तालिब जहाँ पे ज़ाहिद तरीन इंसान है, वहीं पे अली हाकिम भी है। जहाँ पे हलीम है, वहीं पे अली शुजा तरीन इंसान भी है। जहाँ पे फ़कीर हैं, वहीं पे जवाद भी है। ये ऐसी सिफ़ात हैं कि जहाँ पे ये जमा नहीं हो सकती। वही अली इब्न अबी तालिब जो मैदान कारज़ार में इस तरह शुजाअत दिखाते हैं, जब यही अली मुसल्ला इबादत पे खड़े होते हैं तो तारीख़ बताती है इस तरीके से खौफ परवरदिगार, इश्क़ खुदा में इस तरीके से मुसल्ला इबादत पे लेट के ऐसे अंगड़ाइयाँ लेते, करवट बदलते कि जैसे किसी सांप का कोई डसा हुआ इंसान है। और इसी तरह मौला कायनात यतीमों के साथ, बेनवाओं के साथ ऐसी ऐसी शफ़क़त करते, तो सहाबी कहते हैं कि हमारा दिल कर जाता मौला कायनात इन यतीम बच्चों के साथ इस अंदाज में शफ़क़त करते, तो हम भी कहते काश हम भी यतीम होते ताकि अली की शफ़क़त हमें भी शामिल हाल होती। मौला कायनात का ये किरदार, ये सीरत है। दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और इश्क़ नसीब फरमाए और मौला कायनात के नक्श कदम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।